بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم خاص کا بیان پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے خاص کی تیسری مثال پڑھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حلالہ کے حوالے سے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے 3 طلاقوں کے بعد، تو وہ جو عورت ہے پہلے کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی، اس کے ساتھ جمع بھی کرے گی، ہم جسمی شرط ہے، اور اس کے بعد طلاق یافتہ ہو کر پھر پہلے والے شخص کے اندر آ سکتی ہے۔ تو وہاں پر تنکیحو کا لفظ خاص تھا، اور اس کے مقابلے میں امام شافعی علیہ الرحمہ حدیث خبر واحد لائے، جو کہ جس پر عمل کرنے سے خاص پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس کی تفصیلی بحث ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھی تھی۔ تو آج ہم اس اختلاف پر کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک عورت اگر اپنا نکاح خود کرائے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، نکاح کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے، اور ہمارے نزدیک عاقل بالغ عورت اگر نکاح کرتی ہے تو اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ ولی کی اجازت ہو۔ ہاں، مناسب یہی ہے کہ والدین کے ساتھ مشورہ کرے، کیونکہ بسا اوقات عورت جو ہوتی ہے وہ کسی معاملات کے اندر صحیح نہیں ہوتی، تو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مردوں کا ہوتا ہے، تو مرد کیسے ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے، تو یہ ساری چیزیں والدین سے ڈسکس کرنی چاہیے اور گھر والوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو مناسب اور مستحسن یہ ہے، تو والدین کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن نفس سے نکاح ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اگر کرے گی تو نکاح نہیں ہوگا، نکاح ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے، مستحسن یہ ہے۔ تو یہ اختلاف تھا، اس اختلاف پر چند تفریعات نکلتی ہیں، تو وہ تفریعات پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حَلِّ الْوَطْءِ، اس اختلاف سے وطی کے حلال ہونے کا اختلاف نکلتا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ کے نزدیک اگر کوئی عورت نکاح کرتی ہے بغیر اذن ولی تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے نزدیک نکاح ہو جائے گا۔ تو جب ہمارے نزدیک نکاح ہو جائے گا تو اب اس عورت کے ساتھ وطی کرنا حلال ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا نکاح نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہے وَلُزُومِ الْمَحْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى، اسی طرح مہر، نفقہ اور رہائش کے لازم ہونے کا اختلاف واقع ہوتا ہے، نکلتا ہے، کہ ہمارے نزدیک نکاح نہیں ہوا، ہمارے نزدیک نکاح ہو گیا، تو جب نکاح ہو گیا تو اب مرد پر مہر دینا بھی لازم ہے، مرد پر اس عورت کا نان و نفقہ دینا بھی لازم ہے، اسی طرح اس عورت کو اپنی بیوی کو رہائش دینا بھی لازم ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کی نزد چونکہ نکاح نہیں ہوا، ولی کی اجازت نہیں تھی، تو اب یہ تمام چیزیں یعنی مہر، نفقہ اور رہائش، یہ تینوں چیزیں امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مرد پر لازم نہیں ہوں گی۔ آگے کہتے ہیں وقوع الطلاق کے ون نکاح بعد الطلاق الثالث على ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ بخلاف مختارہ المؤخرون منهم، وقوع الطلاق، اور طلاق کا واقع ہونے کا اختلاف بھی متفرع ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک نکاح ہو گیا، تو جب نکاح ہو گیا تو اب طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ طلاق کا مطلب ہے نکاح کو باطل کرنا، نکاح کو ختم کرنا۔ تو جب نکاح ہوا ہے ہمارے نزدیک، تو نکاح ہونے کے بعد اس کو فسخ کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک نکاح نہیں ہوا، جب نکاح ہوا ہی نہیں تو اس کو طلاق کے ساتھ کیسے ختم کیا جائے گا، طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ نکاح نہیں ہوا۔ آگے کہتے ہیں اور 3 طلاقوں کے بعد نکاح کا حکم متفرع ہوگا، اس بات پر یا اس موقف پر جس موقف کی طرف امام شافعی علیہ رحمہ کے قدیم اصحاب گئے ہیں۔ کسی بندے نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دی،
تو 3 طلاقوں کے بعد اب اس سے نکاح ہوگا یا نکاح نہیں ہوگا؟ تو ہمارے نزدیک چونکہ اس کا نکاح ہو چکا تھا تو اب اس کو طلاق کی مغلظہ واقع ہو گئی. جب طلاق کی مغلظہ واقع ہو گئی ہے تو اب وہ پہلے کسی اور سے حلالہ کروائے گی، اس کے بعد اس کے نکاح میں آ سکتی ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ کے نزدیک جب نکاح نہیں ہوا تھا تو 3 طلاقیں نہیں ہوئی. جب 3 طلاقیں نہیں ہوئی تو اب اس کو حلالے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ نکاح کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ اختلاف ہے. علامہ ذہب الیہ قدماء، ذہب کا قدماء فاعل ہے. جس کی طرف امام شافعی علیہ رحمہ کے قدیم اصحاب گئے، قدماء اصحاب ہی امام شافعی کے قدیم اصحاب گئے ہیں. بخلاف مختارہ المؤخرون منہم، برخلاف اس کے کہ جس کو امام یا شوافع کے متأخرین نے اختیار کیا ہے. یہاں پر امام شافعی علیہ رحمہ کے جو اصحاب تھے وہ اصحاب 2 طرح کے تھے. ایک امام شافعی علیہ رحمہ کے اصحاب یعنی ساتھی وہ تھے یا اس کے پیروکار، ان کے پیروکار وہ تھے جو پہلے قول کے قائل تھے، یعنی بغیر اذن ولی نکاح نہیں ہوگا، اور ان تمام چیزوں میں اختلافات میں وہ ساتھ ہیں. لیکن ان میں سے جو بعد میں آئے، مؤخرین آئے، متأخرین شوافع آئے، تو انہوں نے احتیاطی جو احتیاطی پہلو ہے انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ موافقت کی اور کہا کہ اس کا نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر 2 گروہ ہو گئے، قدیم شوافع اور متأخرین شوافع، متقدمین شوافع اور متأخرین شوافع. جی یہاں تک کلیئر ہے آپ کا؟ جی جی. یہ ایک سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، تو آگے عام کی تعریفات ہیں. کہتے ہیں وہ امل عام فنوعان، عام خص عنہ البعض وعام لم يخص عنہ البعض عنہ شیء. عام کی ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ عام وہ ہوتا ہے کہ جو جماعت کو شامل ہو، جو کسی فرد واحد کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو بلکہ افراد کے ساتھ اس کو وضع کیا گیا. والعام کل لفظ ينتظم جمع من الافراد، افراد کی جماعت کے لیے، افراد کے گروہ کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو یا جو افراد کی جماعت کو شامل ہو اس کو عام کہتے ہیں. پھر عام کی یا تو وہ لفظی طور پر شامل ہوگا یا پھر وہ معنوی طور پر. لفظ وہ دلالت کرے گا کہ یہاں پر اس لفظ سے مراد جماعت ہے، یا پھر اس کی معنی دلالت کرے گی، لفظ دلالت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو لفظ کی مثال مسلمون اور مشرکون تھی، اور اسی طرح من اور ما یہ معنوی مثال تھی. تو یہ ہو گئی عام کی تعریف کہ عام وہ لفظ ہے جو افراد کی جماعت کو شامل ہو، اس کو عام کہتے ہیں. تو آگے اس کی تعریف بیان، اس کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ عام 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک عام وہ ہوتا ہے جس سے بعض خاص ہو. وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ عَامٌ خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، ایک عام وہ ہوتا ہے جس سے بعض کو خاص کیا جائے. وَعَامٌ لَمْ يَخُصَّ عَنْهُ شَيْءٌ، اور دوسرا عام وہ ہوتا ہے جس سے کسی چیز کو خاص نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے انسان ہے تو انسان یہ ایسا ہے، آگے اس کی مثالیں بیان کریں گے تو آپ وہاں پر سمجھ لیں. بہرحال یہ تعریف یاد رکھیں کہ ایک عام وہ ہوتا ہے جس سے بعض خاص ہوتے ہیں، ایک عام وہ ہوتا ہے جس سے بعض خاص نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي وَأَمَّا الَّذِي فَالْعَامُ الَّذِي لَمْ يَخُصَّ عَنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْخَاصِ، ایک عام وہ ہے جس سے کوئی چیز خاص نہیں کی گئی، بہرحال وہ عام. فَالْعَامُ الَّذِي لَمْ يَخُصَّ عَنْهُ شَيْءٌ، بہرحال وہ عام
جس سے کسی چیز کو خاص نہیں کیا گیا تو فہوا بمنزلت الخاص، تو وہ خاص کے درجے میں، خاص کی منزلت میں۔ کس بات میں؟ فی حق کے لزوم العمل بھی لا محالت، اس پر عمل کے لازم ہونے کے حق میں، وہ خاص کے مرتبے میں۔ جس طرح خاص کا حکم کیا ہے؟ خاص کا حکم یہ ہے کہ خاص پر عمل کرنا واجب ہے، خاص پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ عام جس سے کوئی چیز خاص ہی نہیں ہے، تو وہ جو عام ہے جس سے کوئی چیز خاص نہیں ہے، تو وہ عام بھی خاص کے حکم میں اس پر بھی عمل کرنا ضروری طور پر لازم ہے۔ وعلی ھذا، وعلی ھذا قلنا اذا قطع ید السارق بعد ما حلق المسروق عنده لا یجب علیہ الضمان، کیونکہ جب سارق کا یعنی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، چوری شدہ مال اس کے پاس ہلاک ہونے کے بعد، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے کسی چیز کو چوری کیا ہے، اب وہ چیز اس کے پاس کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی۔ مثلا کسی نے موبائل چوری کی ہے، تو وہ موبائل اس نے اپنے پاس اس کے پاس رکھی ہوئی تھی، تو اس کے پاس وہ ہلاک ہو گئی، خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، تو جب اس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا تھا اب اس پر ضمان لازم نہیں ہوگا، لا یجب علیہ الضمان، اس کا ضمان اس پر لازم نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ہے جس نے کوئی چیز چوری کی ہے اور وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی، ہلاک ہونے کے بعد اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا، جب اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا تو اب جو کاٹنا ہے ہاتھ کو، اس کو کاٹنا ہے، تو یہ اس چوری کی جزا ہے، تو جب اس کو جزا مل گئی تو اب اس پر اس جو چیز ہلاک ہو گئی ہے موبائل وغیرہ، تو اب اس کا ضمان دینا، اس کی چٹی بھرنا اس پر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ لأن القطع جزاء جمیع ما مکتسبہ السارق، کیونکہ جو ہاتھوں کو کاٹنا ہے یہ ہر اس کی جزا ہے جس کو چور نے کمایا ہے، جس کو چور نے کمایا ہے، جس کو چور نے اکتساب کیا ہے، یعنی دو چیزیں اس چور کے لازم ہوئی نا، ایک تو یہ لازم ہوئی کہ اس نے کیا کیا؟ چیز کو چرایا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز کو ہلاک کر دیا، تو یہاں پر دو چیزیں ہو گئیں، تو دو چیزیں ہونے کی وجہ سے اب جو کاٹنے کا کلمہ ہے نا کہ اس پر جو ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم لگا ہے، تو اب جو کاٹنا ہے یہ تمام کی جزا ہے جس کا اس نے ارتقاب کیا ہے، اکتساب کیا ہے۔ فَإِنَّ كَلِمَةَ مَا عَامَّةٌ يَتَنَاوَلُ جَمِيعُ یا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا وَجَدَ مِنَ السَّارِقِ، تو جو ماں کا کلمہ ہے قرآن پاک میں نا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، یہاں پر لکھا فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ چور اگر چوری کریں یا چورنی چوری کرے تو ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹو اس چیز کی جزا کے طور پر جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا، تو اب یہاں پر جو جزا بما میں جو یہ ماں کا کلمہ ہے نا، تو یہ ماں کا کلمہ یہ عام ہے، جو اس نے کمایا ہے، کمانے جو انہوں نے اکتساب کیا ہے چور نے، تو ان تمام کو شامل، چاہے وہ چوری کرنا ہو چاہے وہ ہلاک کرنا ہو، تو تمام کو شامل ہے، ان تمام کی جزا کیا ہے؟ ہاتھوں کو کاٹنا،
تو لہذا اب جب اس کے ہاتھ کٹ گئے، اس کو جزا اس کی مل گئی، تو اب اس سے زمان کا مطالبہ، چٹی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ فَإِنَّ كَلِمَةَ مَا عَامَّةٌ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا وَجَدَ مِنَ السَّارِقِ۔ ٹھیک ہے، عام کا جو کلمہ ہے وہ ان تمام کو شامل ہے، جمیع ما وجد من السارق، ان تمام کو شامل ہے جو چور کی طرف سے پایا گیا۔ تو لہذا اب اس عام پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ یہ خاص، یہ جو عام ہے وہ خاص کے حکم میں عمل کے لازم ہونے میں، وبالتقدیر ایجاب الزمان۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ یہ سمجھ آ گیا؟ جی تو آگے کہتے ہیں وبالتقدیر ایجاب الزمان یکون الجزاء هو المجموع ولا يترك العمل به بالقياس غصب الغصب۔ تو زمان کو لازم کرنے، زمان کے وجوب کو لازم کرنے کے ساتھ، یعنی اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹا جائے، اس نے جو چیز ہلاک کی ہے اس کے پیسے بھی اس سے لیے جائیں۔ تو زمان کے وجوب کو مقرر کرنے کے ساتھ یکون الجزاء هو المجموع، جزا جو ہوگی وہ مجموعہ ہو جائے گی، حالانکہ جزا مجموعہ نہیں ہے۔ یعنی اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے اور اس سے زمان بھی لیا جائے، تو یہ مجموعہ ہو گیا، حالانکہ اس کو جزا ایک دن ہی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے، اس سے زمان لینے کا حکم نہیں دیا۔ تو من القطع والزمان، تو صرف ہم اس کو کیا کریں گے، صرف اس کے ہاتھوں کو کاٹیں گے، اس سے زمان نہیں لیں گے۔ جب زمان لیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، مجموعہ ہو جائے گا، جزا کا مجموعہ ہو جائے گا۔ ولا یترک العمل به بالقیاس علی الغصب، تو اس پر عام کے کلمے کو ترک نہیں کیا جائے گا غصب پر قیاس کرتے ہوئے۔ غصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز چھین لینا، ایک بندے نے کسی سے چیز چھین لی، تو اب کیا ہوتا ہے، اس سے اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی، غاصب سے وہ چیز ہلاک ہو گئی، تو اب اس کا زمان لینا لازم ہے۔ کسی نے کسی بندے سے موبائل چھینی، اس کے بعد وہ موبائل ہلاک ہو گئی، ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، تو اب جس نے اس سے موبائل چھینی تھی، تو اب اس غاصب سے اس موبائل کا ضمان لیا جائے گا، اس موبائل کی چٹی لی جائے گی۔ تو اس غصب پر قیاس کرتے ہوئے اب اس جو سارق ہے، چوری کرنے والا بندہ ہے، اس سے ضمان لیا جائے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ خاص اور عام پر عمل کرنے میں یہ تبدیلی واقع ہو جائے گی، خاص عام کے حکم میں تبدیلی واقع ہو جائے گی، اور یہ عام وہ ہے جو خاص کے حکم میں، جس طرح خاص کے مقابلے میں اگر قیاس آئے تو ہم قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور خاص پر عمل کرتے، تو اسی طرح وہ عام جس میں سے بعض خاص ہیں تو وہ بھی خاص کے حکم میں ہے، اگر اس کے مقابلے میں قیاس آئے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر عام کے مقابلے میں تبدیلی واقع ہو رہی ہو، تو ہم اس قیاس کو چھوڑ دیں گے اور ہم اس عام پر عمل کریں گے۔ تو یہ بھی وہی چیز ہے، قیاس کر رہے تھے غصب پر، اور غصب کی وجہ سے عام کے حکم میں تبدیلی واقع ہو رہی تھی، کیونکہ عام کے حکم میں کیا تھا، صرف ایک حکم تھا کہ کاٹو، کاٹنے کا حکم تھا، اور زمان لینے کا حکم نہیں تھا۔ جب زمان لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، جو کہ اس کے حکم میں تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ تو لہذا ہم اس قیاس کی وجہ سے ہم عام پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے، قیاس کو ترک کیا جائے گا، اور اس سے صرف زمان نہیں لیں گے، صرف اس کے ہاتھوں کو کاٹنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کے سبق کا آپ ایک خلاصہ سن لے عام والے سبق سے۔ تو ہم نے آج عام کی دو قسمیں سنی، ایک عام وہ جس سے بعض افراد خاص ہوں،
اور ایک عام وہ جس سے بعض افراد خاص نہ ہوں۔ تو جس سے بعض افراد خاص نہیں ہوتے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ خاص کے حکم میں ہی ہوتا ہے۔ جس طرح خاص پر عمل کرنا واجب ہے، لازم ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر قیاس آئے اور یا خبر واحد آئے اور ان دونوں میں پہلے ہم مطابقت کریں گے، اگر مطابقت قائم ہو جاتی ہے عام کے حکم میں، تبدیلی واقع نہیں ہوتی، تو ہم دونوں پر عمل کریں گے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے، دونوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے حکم میں، عام کے حکم میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو ہم عام کو، اس قیاس کو، اس خبر واحد کو چھوڑ دیں گے اور عام پر عمل کریں گے۔ پھر انہوں نے مثال بیان کی کہ جو بندہ چوری کرتا ہے یا تو اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، جزاء بما کسبا، جو اس نے کیا، اکتساب کیا، اس کی جزا کے طور پر اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ تو اب جو ماں کا کلمہ ہے یہ تمام چیزوں کو شامل ہے، اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو ہلاک ہونے کی وجہ سے اس کو، اس سے ذمہ نہیں لیا جائے گا، اس کے ہاتھ کاٹنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق تھا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہے تو پوچھ لوں۔ شاہ جی یہ فرما دیں کہ اگر جب